السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واسن تقویم یعنی سب سے زیادہ موزوں صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا بغیر کسی نقص کے۔ اس کائنات کا نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر کائنات کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈیویشن ہوتی ہے، یعنی اللہ کی صفات میں لوگ الحاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں فارملیس گاڈ کا عقیدہ ملتا ہے، اور جرمن فلسفی ہیگل کہتا ہے کہ روح عالم ہے، جہان کی روح ہے، وہ ورلڈ اسپرٹ کے نام سے اسے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فلسفی نے اسے ایبسٹریکٹ آئیڈیا قرار دیا ہے۔ یہ فلسفیانہ تصورات مذاہب میں بھی داخل ہوئے ہیں۔ یہ الحاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے نہ سوچنا جیسے اس نے کہا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے سوچنا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کل ہم ایک ہماری شام میں سٹنگ تھی، کچھ لوگوں نے ویکلی کلاس میں 15 پارے کمپلیٹ کیے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس شام میں تھوڑا سا وقت گزاروں۔ تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے بہت ساری باتیں میرے سامنے رکھیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں واٹس ایپ پہ ایک میسج ملا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس وقت آپ سجدہ کریں، آپ کھڑے ہوں تو زمین کی مٹی دیکھیں تو اپنی قبر کو دیکھیں، اور جس وقت آپ سجدے میں ناک رکھیں تو اپنی ناک کے بارے میں سوچیں، یہی سب سے پہلے فنا ہوگی۔ اور اسی طرح سے 3-4 اور باتیں انہوں نے کہی۔ تو کہنے لگی مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ میں اس طرح سے اپنی نماز بہتر کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے اس طریقے سے فائدہ ہو جائے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے؟ اگر اس طریقے میں فائدہ ہوتا کہ ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں اور اپنی ذات اور کائنات کے اس تعلق کو پہچانیں، تو اللہ رب العزت کی جانب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں وہ طریقہ ضرور سکھایا جاتا، لیکن اس نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ کہنے لگی پھر اچھا بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہتری کے لیے یہ فرمایا تھا۔ جب آسمانوں سے اللہ کا معزز فرشتہ، سب سے معزز فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے یہ سوال کیا تھا، مل احسان، عبادت کا حسن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ زندگی کے لیے یہ اصول یاد رکھیے، جب کبھی آپ کا ریفرنس بدل جائے گا، آپ اللہ کے ریفرنس سے نہیں سوچیں گے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں سوچیں گے، خطا کھائیں گے۔ آپ کی ذات اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی، آپ کسی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ پازیٹو نہیں ہے۔ آپ اس طریقے میں دیکھیے جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ ریفرنس کس کا ہے؟
दोनों सूरतों में अल्लाह का रेफरेंस है। ये बंदे से मतलूब है, अपने हर मामले में अल्लाह को रेफरेंस बनाए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसकी जात, अपनी जात को भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बनाना। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को अपना गलना सड़ना याद रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान के अंदर अपने गलने सड़ने की वजह से अपनी जात की बड़ाई खत्म होती है। लेकिन वो नमाज ही है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सोचने की बजाय, उसके सामने अपनी रात को रखने की बजाय कुछ और बातें सोचने लग जाए, कुछ और जो अल्लाह के मुकाबले में है। क्या हकीकत है उसकी? नमाज अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही को ज़हन में रखना है, उसको अपने सामने महसूस करें। मैं अस्माओ सिफात के हवाले से इस बात को इसलिए वाज़ेह करना चाहती हूं कि अस्माओ सिफात का सबसे गहरा असर नमाज पर होता है। तो आप देखें कि नमाज जब अदा करनी है तो नमाज में अल्लाह ताला को अपने सामने इमेजिन करना है। आप अपनी नमाज की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, और लाइफ की क्वालिटी को, तो आप अल्लाह ताला को अपने सामने इमेजिन करें, आपकी हयात बदल जाएगी। आप अपने आप को गला सड़ा देखकर भी, महसूस करके भी मुतमईन रहेंगे। आप उस जात को अपने सामने महसूस करेंगे तो आप अपनी जात के बारे में इत्मीनान में आएंगे कि मैं उसके सामने उसकी इबादत के लिए हाजिर हूं। फिर आप कुछ कर पाएंगे। जब आप अपने आप को मट्टी कर लेंगे फिर क्या आप करेंगे? फिर कुछ करने के काबिल रहेंगे। सोचे अल्लाह पाक ने आपको कितना मुअज़्ज़ज़ मकाम दिया। उसके रसूल ने बताया कि अगर आप ये नहीं कर सकते, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। दोनों पॉइंट्स ही अल्लाह ताला के साथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात। अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। नहीं जाना बाहर। हमारी जात गौर फिक्र के काबिल नहीं है नमाज के दौरान कि हम नमाज के दौरान ये गौर फिक्र करें। नमाज में तो हम अल्लाह ही के बारे में गौर फिक्र करेंगे। अल्लाह पाक ने आपको एजाज दिया है कि आप नमाज के दौरान अपने रब को इमेजिन करने के काबिल हो, अपनी आंखों के सामने। एंड यू कैन, आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप इस दीवार को इमेजिन कर सकते हैं? मुश्किल है? इसकी क्या हस्ती है? तो आप अपने रब को इमेजिन नहीं कर सकते? क्या आप आपके जहन में जो लोग आपके सामने नहीं है उनका तसव्वुर आता है? मादी वजूद है ना। लेकिन आप सोचें बचपन में पहली बार जब जिन कह के किसी ने डराया होगा, जिन आ गया, फलां जगह जिन है, अंधेरे से डराया होगा, उस वक्त क्या चीज थी जो अपने इमेजिनेशंस में लेके आ रहे थे? जिन देखे हुए आपने? लेकिन सबसे ज्यादा आप जिन को इमेजिन करते हैं, ऐसा नहीं है? जिन की बात आए तो आप फौरन अंदर से थोड़ा और तरह के हो जाते हैं। तो आपके अंदर कैपेसिटी है, अनसीन को आप इमेजिन कर सकते हैं, उसको इमेजिन करें, उसकी जात को अपने सामने महसूस करेंगे तो आपकी नमाज की क्वालिटी भी बदलेगी और आपकी जिंदगी की क्वालिटी भी। आपके अंदर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, आपके अंदर इत्मीनान आएगा। लोग नहीं सोचते कि किसी तसव्वुर से इंसान की रूह पर कितने गंदे असरात पड़ सकते हैं, और किसी तसव्वुर से उसकी रूहानियत कितनी तरक्की कर जाती है। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो अल्लाह और उसके रसूल की तमाम तालीमात इंसानियत के हक में मुफीद तरीन पाएंगे।
اس کے بغیر ہم ایک متوازن زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو میں ان سارے لوگوں کو جو واٹس ایپ پہ بلیو کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز کو پر بلیو کرتے ہیں، فیس بک پہ، ویب سائٹ سے اور دنیا میں انٹرنیٹ کے تھرو جتنی انفارمیشن مل رہی ہے بلیو کر رہے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ کی بات ہے. جس بات کا رشتہ ان سے جوڑ کے دیکھ لیں اور تحقیق کر لیں کہ واقعی جڑتا ہے، اس کو قبول کریں، باقی چیزوں کو قبول نہ کریں، کیونکہ کسی انسان میں وہ فہم نہیں ہے. نہ میری ذات، نہ میری بات، نہ کسی اور کی ذات، نہ اس کی بات. حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے. تو اسماء صفات کا کورس ہم نے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ آپ پہچان جائیں اپنے مالک کو، اور آپ پہچان جائیں اپنی ذات کو، اور آپ اپنی ذات کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اسماء حسنہ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ساری گمراہیوں کی تردید کرتا ہے. وہ پہلے دور کی تھیں یا آج کے دور کی ہیں، اور اس کی تردید کر کے انسانوں کے ذہن کو پیور کانسیپٹ دیتا ہے. اگرچہ وہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک لمحے میں انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانچنے کے قابل ہوں گے کہ آپ پر اس کورس نے کیا فرق ڈالا. میں آیت کے حوالے سے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس آیت کے توسط سے، میں نے ایک مثال حدیث کے توسط سے دے دی ہے، پوائنٹ آف ریفرنس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی. میں جو آپ سے کہتی ہوں نا، آپ آیات پہ غور و فکر کریں تو آپ کے ذہن کے اندر وسعت، آپ کی زندگی کے اندر وسعت اسی سے آئے گی. اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، لیکن انسان کی سوچ کو کہاں لگا دیا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. انسان کی سوچ کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہاری نگاہ کب اٹھتی ہے کب جھکتی ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس آیت پہ غور کر کے بتائیے کہ اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو علم ہمیں دیا ہے، اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، ہمیں کیسے اس نے سوچنا سکھایا. اور آپ اس پر غور کر کے بتائیں گے کہ اس آیت کے توسط سے آپ کو کیا ملا اپنے اور اپنے رب کے بارے میں. وہ ہمارے بارے میں کتنا رحیم ہے، اس نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، اپنی ذات کو چھپا کر اپنے بارے میں اس نے علم دیا ہے. کیا اس طرح سے سوچ کر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جیسے رب نے سوچنے کے لیے کہا کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتے لیکن وہ نگاہیں پا لیتا. جی آپ بتائیے، سوچیں ایک منٹ کے لیے اور پھر بتائیں. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہو کہ اس کا جو اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں راسخ کیا، اس کی کیا ویلیو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سوچیں. جی آپ بتائیے. اسی آیت کے ریفرنس سے، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کیسے کروائی ہے، کہاں سے اٹھا کے ہمیں کس کام پہ لگا دیا.
جی ہاں، بس صرف اتنی سی بات ہے، سادہ سی بات اتنی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو دکھتا نہیں، خدا پر بلیو کیسے کرو گے؟ بلیو کرنا مشکل ہے نا ان سین پر. سائنس بھی کہتی ہے کیسے بلیو کرو گے؟ کہتی ہے نا کہ جو حواس خمسہ کے دائرے میں آئے ان پر بلیو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واشگف بتا دیا کہ نگاہ تو اسے نہیں پا سکتی، لیکن تمہیں اس کی نگاہ پا لیتی ہے، یعنی تم اس کی نگاہوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ آپ کے حواس میں جو چیز نہیں آتی آپ اس کو کس طرح سے امیجن کر سکتے ہو. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے، آپ کی روح ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے، جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ نکل جاتی ہے تو اس پنجرے کو اٹھا کے مٹی میں دباتے، کیونکہ ایوری ون نوز وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پنجرا تھا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ بیلیو رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. آپ جسے میں کہتے ہیں نا، وہ یہ والا نقشہ میں نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہ سارا وجود جو کام کرتا ہے اگر روح نکال لی جائے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اس روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا سائنٹیفکلی روح کو پروف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس بات کو تو پتہ چلتا ہے، آلات بتاتے ہیں جب تک زندگی ہوتی ہے ای سی جی رپورٹ آتی رہتی ہے، آپ کی نبضیں چلتی ہوئی پتہ چلتی ہیں، آپ کے باقی وائٹل سائنس سے پتہ چلتا ہے. وائٹل سائنس سے تو پتہ چلتا ہے نا، لیکن اپنی ہی روح کو خود یعنی اس کو ڈسکرائب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایسا نہیں ہے جس کو حواس سے محسوس کیا جا سکے. تو حواس کے دائرے سے باہر جو علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا ہے، اسی سے ہمیں ان سین کے بارے میں جو کچھ پتا چلا وہی حق ہے. الحمدللہ. ایک بات مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اسماء و صفات کے حوالے سے بہت پیاری لگتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جو ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیے جس طرح انسان جو ہے نا بیسیکلی جذباتی مخلوق ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار چاہتا ہے. تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت بنائے گئے، اور آج تک بتوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ تو جاری ہے، اگرچہ یہ بہت اولڈ فیشنڈ ہو گیا سلسلہ. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بہت محبت رکھتی ہے، اس کا بچہ اس سے دور چلا جائے تو کیا اس کا بچہ اس کی یادوں میں رہتا ہے؟ اس کے سارے ایٹریبیوٹس، خصوصیات اس کے ذہن میں رہتی ہیں؟ اگر وہ ماں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بچے کا ایک ماڈل بنا لے، اس پر پھول چڑھائے، اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے، کوئی اس ماں کو عقل مند ماں کہے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے بچے کے بارے میں اچھے جذبات رکھے اور اس کے بارے میں اپنی زبان سے اظہار کرے تو اس اظہار کو کوئی دانش مندانہ اظہار سمجھے گا؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں دل میں محبت ہوتی ہے اور اس کو انسان یاد کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ جو اپنے بچے کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل ہے. اس تصور کو جو ایک ماں کے ذہن کے اندر موجود ہے، کیا یہ تصور حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے اسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ امیجنیشنز، ہماری امیجنیشنز بذات خود بتاتی ہیں کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جس کو حواس محسوس کر سکیں. اور اس دنیا میں ان سین یعنی غیب زیادہ ہے اور جو کچھ نظروں کے سامنے ہے وہ بہت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری یادوں کے لیے اپنی ایسی صفات ہمیں دی ہیں
جن صفات کو ہم اپنی یادوں میں بسا سکتے ہیں اور ہر زندگی کے موقع پر اس کی صفات کے ریفرنس سے اسے یاد کر سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں، اس کی قدرت کا بیان کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی حمد بیان کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم، یعنی میں اور میرا رب، میں ایک عاجز بندہ اور رب ساری قوتوں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ میں اس کی صفات کو جگہ دے، اپنی کمزوری کو محسوس کرے اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے، اور زندگی میں جو اس نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے، جس سے اس نے روکا ہے اس سے وہ رکتا چلا جائے. تو اسماء و صفات کیا آپ کی زندگی میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں؟ آپ نے اسماء و صفات کا کورس کیا یہاں آنے سے پہلے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق تو تھا ہی. آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن حفظ کیا ہوا تھا، آپ ایک اچھے گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ حلال روزی بھی کھاتے تھے، اور بہت سی نیکیاں جو آپ اپنے زندگی میں اب کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کرتے تھے. اسماء و صفات کے کورس نے آپ کو کیا دیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس کورس کو پڑھنے کے بعد کیا چینج آئی؟ جی بتائیے. میں بھی اور ہر موقع پہ اس کو اپلائی کیا اور اس کا بہت فائدہ ہوا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دل کے اندر بھی خیال آتا تھا اور اس کو پکارتی تھی تو اللہ جو ہے نا اس کو، اور یہ یقین ہوتا تھا کہ ہاں اس نے سن لینی ہے بات. تو اس کا یہ، اور بچوں کے ساتھ بھی، اور بلکہ امی کو بھی میں اپنے گھر میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک تعلق میں مضبوطی آئی ہے. الحمدللہ. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا جو تصور ہے وہ لاشعور میں تو ہے. آپ کو قرآن حکیم سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے یوم الست کو سب روحوں کو جب حاضر کیا تھا تو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں. تو لاشعور میں جو کچھ پیوست ہے انسان چاہتا ہے اس کو شعور میں لے آئے. اسماء و صفات دراصل اس کے لیے انسان کی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ، اور انسان کی فطری ضرورت کو اسماء و صفات پورا کرتے ہیں. جی اس کورس کے بعد جو ہے وہ ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ فیل کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ اگر کوئی یعنی کریٹیکل سچویشن بھی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور اس میں بھی رحمت کا ضرور کوئی فیکٹر ہے. اور دوسرا جو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ ہر آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا انبیاء نے بھی اگر دعا مانگی تو اس ریفرنس سے مانگی، کہیں العزیز کا تذکرہ، کہیں السمیع کا تذکرہ. یہ بات میرے دل کو بہت پکڑتی ہے کہ سلیکشن آف ریفرنس جو ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن. یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے، سلیکشن آف ریفرنس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہر آیت میں وہ ریفرنس ضرور تلاش کریں. جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق جڑے گا. 6666 دفعہ تو کریں گے نا انشاءاللہ. جی مجھے اس کورس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دھند سی تھی اور وہ ایک دھند جیسے چھٹ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے سارا. اور اتنا مجھے فائدہ محسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو پڑھنے اور اس کو جب اس پہ سوچنا، اور ہر مطلب ڈفرینٹ گیدرنگ میں بھی اور اکیلے میں بھی جب اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ کا سوچتی ہوں میں تو مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہ میرے ایک کنیکشن کی جو مضبوطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو رحمان اتنا رحیم ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، تو میرے لیے تو راستے اسی نے نکالنے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت اپنی لائف میں
ایک کوالٹی جو ایڈ ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جو محاسبے کا احساس ہوتا ہے نا وہ مجھے لمحہ لمحہ رہتا ہے, چاہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہو, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت اس چیز سے الحمدللہ. جی السلام علیکم. مجھے اس کورس سے سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوا کہ میری مائنڈ سیٹنگ چینج ہوگی. یعنی جو مائنڈ سیٹنگ انسان نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کی ہوتی ہے کہ جیسے چونکہ میں ایک مدر ہوں, جیسے بچوں کو کہہ دیتی ہوں اکثر میں آپ کے لیے یہ کروں گی, یا کچھ بھی میں کر سکتی ہوں, یا یہ میں میڈیسن کھا لوں مجھے اس سے آرام آ جائے گا. میری ایسی کنفیوژنس دور ہوئی ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الحمدللہ رب یہ العالمین. مائنڈ کلیئر ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایسا کنیکشن بنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور محسوس ہوتا ہے, اور ریلیشن مطلب ہر بات میں, ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ریلیشن نظر آتا ہے. الحمدللہ. جی اسماء و صفات کا کورس کرنے کے بعد جو ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں کوشش کرتی تھی, یعنی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, لیکن میں کر نہیں پاتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے کروں. کورس کے شروع میں آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی. الحمدللہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے, اور جو دعاؤں پر جو یقین آیا السمیع کو پڑھنے سے. پہلے دعا کرنے کے باوجود جو ایک بے چینی سی لگی رہتی تھی, اور بار بار وہ ایک مضطرب سا رویہ, بار بار دعا کرنا اور پھر کہنا کہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی. لیکن اب الحمدللہ اتنا زیادہ یقین اترا ہے دل میں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. 4-5 سال پہلے استاذہ آپ کا میں نے آپ نے کورس کروایا تھا, تو صرف 2 دن کلاس لی تھی, تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں آئی تو آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا. تو اب اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ اسماء صفات کوئی کورس ہے, کوئی علم ہے یہ. تو پہلے تو ہم یہ یعنی کہ یاد کر لیے نام, اور کہ جنت میں جائیں گے, یعنی کہ یاد کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے, لیکن اس کی حقیقت کا نہیں پتہ تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو الحمدللہ ابھی جب میں نے ریگولر یہاں آنا شروع کیا اور آپ نے یہ کورس کروایا ہے, تو وہی جیسے نیلم نے بھی بات کی ہے کہ اب جو بھی آیت پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نظریں اس پہ نہ رک جاتی ہیں. غفور الرحیم ہے, حکیم پہ آتی ہے, یعنی کہ جو بھی ان کا نام آتا ہے تو اس پہ نظریں رک جاتی ہیں, اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. ورنہ پہلے جسٹ ہم قرآن پاک پڑھ لیتے تھے, پہ خبیر ہے, حکیم ہے, تو اس طرح سے کوئی وہ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے تھے. تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی ہے. استاذہ انہوں نے جیسے بات کی کہ ہمیں بھی پہلے یہی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, یعنی ہم یہی جانتے تھے جیسے عام نام ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, لیکن یہاں آ کر اس کورس کے ریفرنس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے تو اس میں رحمت ہے, اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. اسی طرح جیسے غفور ہے, تو اب جب دعا مانگتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشیں گے. حالانکہ پہلے ہم صرف انہیں نام کی حیثیت سے جانتے تھے. تو بڑا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. دعاؤں میں مطلب رجوع کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کریں. صحیح. الحمدللہ. اس کورس سے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر میرے دل میں کوئی حاجت, کوئی خواہش ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں اس آیت کو 1000 دفعہ پڑھ لیتی ہوں, کوئی وظیفہ کر لیتی ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس نہیں تھا. اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے. میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں تو دل میں یہ یقین اترتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. جی سر, جیسے اس کورس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ دراصل انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے اسماء و صفات. تو ریئلی الحمدللہ اس کورس کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سے وہ خلا پور کیا ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے, لیکن مطلب وہ چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شعور نہیں تھا ہمیں. تو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس چیز. اب ایک فریم ورک مل گیا نا. جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی دعاؤں میں بہت زیادہ کنیکشن الحمدللہ بہتر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس اگر کورس کمپلیٹ ہو گیا تو ہمیں یہاں رک نہیں جانا چاہیے. بیسیکلی کورسز تو اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں, یہ تو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو بار بار علم سیکھنے کا موقع ملے. جی مجھے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو علم نہیں تھا کہ یہ کیسا علم ہے, اور پھر جب مجھے اب یہ علم ہوا تو میں نے جب بھی میں دعائیں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے الغفور الرحیم یہ نام لے کر دعائیں مانگتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے المتکبر الجبار, مجھے مطلب یہ نام ان ناموں سے دعا نہیں مانگنی آتی, مجھے مطلب خوف آتا ہے یہ دور
नाम से दुआ मांगने, तो इसमें मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करते कि क्या हमें कैसे, यानी कि मैं दुआ मांगा करूँ इन नामों से भी? असल बात यह है कि आपकी जो नीड है ना, अकॉर्डिंगली आपने उस सिफत से दुआ करनी है ना। मसलन आपको रिस्क चाहिए और आप कहें कि ऐ जब्बार मुझे रिस्क दे दे, तो जाहिर है कि आपका वो फिक्री कनेक्शन दुरुस्त नहीं बना ना उस मौके पर। तो आपने रिस्क मांगना है तो रज़ाक से मांगना है। अल जब्बार वो है जो टूटे हुए को जोड़ने वाला है। तो जब आप अपनी कोई ऐसी कैफियत देखें तो टूटे हुए दिलों को वो जोड़ सकता है, इंसान की टूटी हुई सोच को वो जोड़ सकता है। आप वो जो सब पर गालिब रह सकता है, उसके गलबे के हवाले से ऐसी चीज तलब करें जो यानी जिसका कनेक्शन उसकी सिफत के साथ जुड़ता हो, फिर नहीं खौफ आएगा। आना चाहिए क्योंकि बड़ा होकर रहने वाला वही है, लेकिन जिस तरह आप खौफजदा हो रही है ना, ये खौफजदा होने का तरीका मुनासिब नहीं है। क्योंकि आपको तो इस बात पर और इत्मीनान होना चाहिए कि आप एक ऐसे रब की बंदी हैं जो इतना ज़्यादा इंसानों पर गलबा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने वो गलबा, वो इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो हमें उसके इस इख्तियार पर इत्मीनान हासिल नहीं करना। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ की वजह से इंसान के दिल के अंदर खशियत तो आती है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से उसके इल्म रखने वाले बंदे ही डरा करते हैं, लेकिन खौफ पर मोहब्बत को गालिब होना चाहिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले भी अस्मा व सिफ़ात करने का मौका मिला, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत। जैसे अल्लाह ताला की हर सिफत पे गौर करने का मौका मिला, तो अल्लाह की इतनी मेहरबानी। एक दफ़ा मेरी मेड्स, छोटी छोटी बच्चियाँ थी मेरे पास, कहीं चली गई बगैर बताए। अब मैं इतनी परेशान थी कि या अल्लाह मैं इस पूरे शहर में उनको कहाँ ढूंढूंगी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या बुनैया इन्नहा तक मिस्काल हब्बतिन, वो दुआ पढ़ती रही। मैं कहा अल्लाह ताला आप तो इतने बारीक बीन हैं, कितना प्यारा है ना। तो आप तो बारीक बीन हैं, आपको खबर है वो कहाँ है, या तिबी हल्ला, तो आप तो ला सकते हैं, तो ले आए उनको। ऐसे मैं सारी रात दुआएं करती थी उनके लिए ना। मुझे फिक्र था कि कहीं बच्चियाँ किसी गलत हाथ में न चली जाएं। तो सुबह को अगले दिन नौको हुआ दरवाज़ा, मैंने कहा भाई पुलिस वालों ने बड़ा काम किया। ये तो हमने वहाँ भी रिपोर्ट करवाई थी कि बच्चियाँ आ गई। मुझे कहा जी कोई बच्चियाँ यहाँ से गई हैं, तो उनको खुश शुक्र है बच्चियाँ मिली। तो मैंने कहा पुलिस वालों का काम होगा ये, लेकिन पता चला कि वो पुलिस वालों का काम नहीं था। वो एक लंबी स्टोरी है कि वो कैसे वापस आई। तो किसी ने मुझसे पूछा बच्चियाँ कहाँ रहीं रात को, मैंने कहा फरिश्ते ले गए थे। यानी इतने महफूज हाथ में रहीं बच्चियाँ माशाल्लाह, और अगले दिन वो आ भी गईं। और मुझे इतना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला को जिस यकीन से पुकारें और जिस नाम से पुकारें उसके, अल्लाह ताला ज़रूर उस पर इतनी बड़ी उसकी ज़ात है, हस्ती, कि हम उसको समझते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन हमारे दिल में होता जाए अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस ये कहती है कि अनसीन को आप पा नहीं सकते, हालांकि अनसीन तो आपके अंदर है। आपकी रूह और आपके वो सारे जज्बात जिसका इजहार होता है। पता चलता है कोई इंसान गुस्से में, गुस्सा कहाँ है, जरा पकड़े ना गुस्सा, उसका कोई वजूद है, खुशी का कोई वजूद है, नाउमीदी का कोई वजूद है, असरात नजर आते हैं। लेकिन जो असर डालने वाली चीज है उसको हम मुजस्सम सूरत में तो नहीं देख सकते। लेकिन हर इंसान जो साहिब फहम है वो गुस्से को महसूस करता है, वो गुस्से को पा लेता है ना, वो नाउमीदी को पा लेता है। मुझे किसी ने कहा कि हमारी अम्मी को जब गुस्सा आता था तो उनकी नाक जो है वो रेड होनी शुरू हो जाती थी। हम छोटे होते थे तो जब उनकी नाक हम रेड होती देखते थे तो हम लोग सारे जो है वो अंदर घुस के कुंडी लगा लेते थे। तो हम 4 बहन भाई थे और हम चारों मिलके ये तय कर लेते थे कि अब जब तक अम्मी की नाक ठीक नहीं हो जाती उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे। तो अब आप देखें कि नाक पर जो सुर्ख रंग आया, आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो गुस्से की वजह से, यानी हालांकि हर एक को पता है और खास तौर पर अपनी माँ को तो सारे ही जानते हैं। तो बात यह है कि अनसीन के बारे में अब ये वहम साइंस को भी नहीं रह गया कि अनसीन जो है या वो सब चीजें जो नजर आती हैं वही हकीकत है।
اب ان سین زیادہ بڑی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ سائنس زیادہ تر کس کھوج میں ہے؟ تو سائنس جو ہے وہ زیادہ تر اسی کھوج میں ہے کہ وہ ان سین کو دیکھ سکے. الحمدللہ. اور آپ اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں کہ جتنی لیٹسٹ ریسرچز ہیں، زمین سے باہر کسی ٹھکانے کی تلاش ہے، یعنی مختلف سیاروں پر ریسرچز ہو رہی ہیں، زمین والوں پر ریسرچز کر کر کے تھک چکے ہیں، زمین کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہ گئی. اور اب آپ دیکھیں کہ خود یعنی کہ آپ اس چیز کو کتنا زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کل تک کہتے تھے کہ اچھا اعمال نامہ کیسا ہوگا. انسان کہتا تھا نا کل تک کہ اعمال نامہ کیسا ہوگا، اس میں کس طرح سے ریکارڈ ہوگا، کس طرح سے ساری چیزیں پتہ چلیں گی، اور انسان کی جلدیں کیسے گواہی دیں گی. آج کون سا انسان ہے جس کو نہ پتا ہو کہ ریکارڈ کیسے بنتا ہے؟ کیا آپ کے پاس جو میسج آتا ہے اس کا کوئی فزیکل ذریعہ ہے؟ وہ کس طرح سے پہنچتا ہے؟ آپ کے پاس کسی کا ساری، یعنی آپ ایک بک لینا چاہتے ہیں اور امریکہ سے کوئی بک آپ کو چاہیے، اور ود ان فیو سیکنڈز آپ کے پاس وہ بک پہنچ سکتی ہے اگر وہاں پہ وہ کتاب موجود ہے. کس طرح سے؟ نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فزیکل چیز ہے، لیکن ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے اور ہر چیز آپ کے پاس آ رہی ہے. آج تو ہر کوئی اپنے اعمال کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا واٹس ایپ آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کی کال آپ کی کال ہے، آپ پوری طرح سے انڈر آبزرویشن ہے. اب تو وہ دور ہی نہیں رہ گیا. سائنس نے اب تو بہت ساری چیزیں پروف کر دی ہیں کہ صرف نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہ زیادہ بڑی حقیقت بن گئی ہے. آپ اپنا ڈیٹا رکھتے ہیں، سائبر ورلڈ میں کتنا ڈیٹا موجود ہے، کتنا ڈیٹا. اور مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہے جہاں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، فزیکلی اس کی کیسی آؤٹ لک کیسی ہے، اس کو کس نے بنایا تھا، اس جگہ کو فزیکلی پروف کریں. آپ کے چیٹ رومز ہیں، وہ کمرے کس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ جا کے باتیں کرتے ہو، آپ چیٹ کرتے ہو، آپ کی آواز کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی. اب وہ بات نہیں رہ گئی، الحمدللہ رب العالمین. تو ہم بات کر رہے تھے اسماء الحسنی کے حوالے سے کہ اسماء الحسنی جو ہے وہ دراصل ایک فریم ورک ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے قابل فہم ہو جاتی ہے. اسماء الحسنی کتنی بڑی دولت ہے الحمدللہ، اور اس کا فہم کتنی بڑی دولت ہے. تو جتنے ماڈلز دنیا میں موجود ہیں ان سارے ماڈلز کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں یا خدا کے بارے میں کسی نے ماڈل بنانے کی کوشش کی، ان سارے ماڈلز کے مقابلے میں پرفیکٹ ماڈل اسماء الحسنی کا ہے الحمدللہ. اور انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے. انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک برتر ہستی کو پا سکے. سپر پاور کا کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہی سپر پاور ایسی ہو جو اس کے جذبات کا محور و مرکز بھی ہو، جس کے ساتھ اس کی ہستی جڑی ہوئی ہو، جس کے ساتھ تعلق اس کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہو. تو اسماء الحسنی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہستی کون سی ہے جو انسان کے سچے جذبوں کا محور و مرکز بننے کی مستحق ہے الحمدللہ. اور اسماء الحسنی کے نام حوالے سے ہم نے دیکھا تھا اللہ کے مختلف ناموں کو، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نام کس طرح ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنتے ہیں. جیسے اللہ کا نام الغنی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایک انسان اس کو امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ساروں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت کسی سے وابستہ نہیں ہے. صرف صفت غنی سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے مجھے اسی ہستی کی تلاش تھی. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے کم کسی چیز پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. کہ اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، بہت خوبیوں والا ہے، بے حد خوبیوں والا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو محتاج ہے اور اسے ہر دم رزق کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام الرازق اور الرزاق اسی کا جواب ہے کہ وہ رزق دینے والا، اسے پانی چاہیے، اسے غذا چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے اپنی زندگی کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے، ہر ایک چیز کا سبب وہی بناتا ہے الحمدللہ۔ اور انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی احتیاج کے لیے اسی کی صفت کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائے، تو انسان کی روح اسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پاک ہوتی ہے، اور اس کے جتنے یعنی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، جب وہ مسکنسیپشنز، اس کے غلط تصورات ختم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی سوچ پیور ہوتی ہے اور اس کی فکر پیور ہوتی ہے، اس کی فکر پاک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی پاک ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے نام بتائے ہیں اس نے ان ناموں کے بارے میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں، فَدْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں سے پکارو، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کیا ہستی رکھتی ہے، ہمارے ہیلپ لیس ہونے کا وہ جواب ہے، ہمارے عجز کی عاجز ہونے کی وہ تلافی کرتا ہے، جو ہمارے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے اسی سے تعلق رکھنا ہے، اور کہیں بھی کسی کو اس کا شریک نہیں سمجھنا، اس کی پاورز میں، اس کی طاقتوں میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں سمجھنا، کیونکہ جہاں کہیں انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس یہ پاور ہے تو اس کی فکر خراب ہو جاتی ہے اور اس کی روح امپیور ہو جاتی ہے اور اس کے اخلاق امپیور ہو جاتے ہیں، یعنی پوری زندگی کا نقشہ خراب ہو جاتا ہے اگر اسماء و صفات پر بیلیف درست نہ ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ موقع ملا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مواقع عطا کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور زیادہ بہتر انداز میں سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک اسائنمنٹ تھی جو آپ کے کورس کا حصہ تھی، وہ اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ نہیں کرائی اور آپ کے پیپر میں اس اسائنمنٹ کے بھی مارکس ہیں۔ تو جو کام یعنی جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہو نا تو اس کے لیے جو اسائنمنٹس ملتی ہیں وہ آپ پر لازم ہوتی ہیں، اور آپ جب وہ کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ پنش بھی کیے جاتے ہو، اور آپ جانتے ہو کہ آپ ایک خاص لیول تک جب مارکس حاصل نہیں کر سکیں گے تو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا کورس، اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ کورس ریپیٹ کرنے کے لیے محض آپ پیپر دے دیں، سیمسٹر ریپیٹ کریں گے دوبارہ، اس لیے آپ اسائنمنٹس کا معاملہ جو ہے وہ محض یعنی ٹھیک ہے کچھ کر لیا کچھ نہ کیا اور اپنے پاس رکھ لیں، ایسا معاملہ سمجھ لیں گے تو نیچرلی لاس ہے نا، پھر ہر ایک چیز کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کے اپنے نفع کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی کا جو احساس ہے وہ کافی نقص کا شکار ہے، اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو ضرور درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔